ساتھیوں، السلام علیکم۔ پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ یہ اردو لٹریچر کوشچنس کی جو سیریز چل رہی ہے اس کا 10واں ویڈیو ہے، اور اس کا 11واں نمبر کا ویڈیو پہلے اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ کافی ساتھی دیکھ بھی چکے ہیں۔ 9 نمبر کا ویڈیو جو میں نے بنایا تھا اس میں ایک مشورہ آپ لوگوں سے مانگا تھا۔ بہت سے ساتھیوں نے مشورہ دیا، ان کے مشورے کو مانتے ہوئے میں پھر ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اس میں آپ کو جو 40 سوالات ہو گئے تھے اس کے آگے کے سوالات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا یہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والا بٹن جو ہے وہ پش کر لیجئے، تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو نیا اپلوڈ ہو وہ آپ کو آسانی سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ سی ٹیٹ کے ساتھیوں کو بھی انتظار کرنا ہوگا، ان کے لیے ٹی جی ٹی کے امتحان کے بعد مارچ میں سی ٹیٹ کے ویڈیوز ہی چلیں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اردو کا امتحان نہیں ہے۔ تو سی ٹیٹ کے لیے کافی وقت ملتا ہے، اور جو بیسک کے ویڈیو تھے وہ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سوال ہے وہ کس طریقے کے ہیں۔ اگر آپ نے یہ والا پہلا ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ اس میں ڈسکرپشن میں جائیے، آپ کو ایک لسٹ ملے گی، اس پہ کلک کر لیجئے گا، لنک ملے گا، اس پہ کلک کر لیجئے گا۔ جتنے بھی ویڈیو اردو لٹریچر کے ہیں آپ ڈائریکٹ اس پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رائٹ سائڈ میں اس طریقے کا سمبل ہوگا، اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کا ایک باکس کھلے گا، اس میں آپ کو جو ہے وہ لنک دیا ہوگا، اس کو کلک کریں گے تو جتنے ویڈیو اردو لٹریچر کے ہیں آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سبھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک شیئر کیا ہے، آپ وہاں پر سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نہیں ہے، ایک دو ویڈیوز میں بتایا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سیدھے ڈسکرپشن میں جائیں گے، اور وہاں سے لنک کے ذریعے آپ جو ہے چاہے سی ٹیٹ کے ویڈیو دیکھنا چاہیں تو سی ٹیٹ کے دیکھ سکتے ہیں۔ سبھی ویڈیوز کو ایڈ نہیں کیا ہے، باقی ویڈیو آپ لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ یہ 43 نمبر ہے۔ دبستان دہلی سے تعلق کس کا تھا؟ سودا، آتش، ناسخ یا نسیم؟ تو دبستان دہلی سے جو تعلق ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ یہ پہلے دہلی دبستان میں تھے، بعد میں یہ لکھنؤ آ گئے تھے۔ اگلا سوال ہے 44 نمبر۔ مرزا دبیر کے استاد کون تھے؟ میر خلیق، میر ضمیر، دیگر یا وزیر؟ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میر انیس جو ہیں ان کے والد صاحب میر خلیق تھے، وہی ان کے استاد تھے، لیکن مرزا دبیر کے جو استاد ہیں وہ میر ضمیر ہیں، جن کو آپ مرثیہ نگاری کے جو اجزاء انہوں نے بتائے تھے، جو کہ میں نے بتایا تھا 8 اجزاء ترقی بتائے ہیں، تو وہی ان کے استاد ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 45 نمبر۔ مرزا غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا عنایت اللہ خان، مرزا حشمت اللہ خان، مرزا عبداللہ بیگ خان یا مرزا نعمت اللہ خان؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے آپشن سی، مرزا عبداللہ بیگ خان۔ اگلا سوال ہے 46 نمبر۔ مرزا غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ نشاط بیگم، عشرت بیگم، نصرت بیگم یا امراؤ بیگم؟ تو یہ بھی سوال زیادہ تر ساتھیوں کو آتا ہوگا، نہیں آتا ہے تو آپ یہاں سے اس سوال کو سیکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ پرنٹ نہیں ہے تو ان کو میں چھوڑتے چل رہا ہوں۔ تو جو بھی آپ نئے سوال کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیجیے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، کمی کوئی نہیں ہے۔ یہ مت سوچیے گا ہماری تیاری نہیں ہے، جو بھی چیزیں آپ کو نہیں معلوم وہ سمجھ لیجیے گا اب معلوم ہو گئی ہے۔ 49 نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں۔ خواجہ
حیدر علی آتش کا تخلص کیا ہے؟ مصحفی، غالب، آتش یا ناسخ؟ تو خواجہ حیدر علی کا جو تخلص ہے وہ آتش ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 50 نمبر۔ فورٹ ولیم کالج کی تصنیف ہے صبرس، فسانہ عجائب، دریائے لطافت، بیتال پچیسی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ فورٹ ولیم کی جو تصنیف ہے وہ دریائے لطافت ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ فورٹ ولیم کالج کی تصنیف کو جو میں نے دریائے لطافت بتایا وہ نہیں ہے، کیونکہ صبرس، فسانہ عجائب اور دریائے لطافت یہ الگ لکھی گئی تھیں۔ جو بیتال پچیسی جو ہے آپشن آپ کا ڈی آتا ہے، تو یہ ایک فورٹ ولیم کالج کے ترجمہ نگار جو تھے وہ للو لال جی نے اس کو برج سے کیا تھا، یہ برج بھاشا میں لکھی گئی تھی، اس کو جو ہے وہ اردو بھاشا میں منتقل کیا تھا۔ تو کس نے کیا تھا بیتال پچیسی کو؟ للو لال جی نے، للو لال جی نے، ٹھیک ہے، یاد آ گیا ہوگا، للو لال جی نے، یہ ہمیشہ دھیان رکھا۔ تو یہ بھی آپ کو یہاں سے ایک اور سوال مل جاتا ہے، فورٹ ولیم کالج سے بھی یہ وابستہ تھے، کیونکہ یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہیں طوطا کہانی، باغ و بہار، فسانہ عجائب، رانی کیت کی کہانی؟ تو جو باغ و بہار ہے وہ میر امن کی ہے، معلوم ہے سب کو، میر امن کی ہے۔ رانی کیت کی انشا کی ہے، انشا کی جی ہوا 1803 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ فسانہ رتنا شرشار کی ہے، کس کی ہے؟ شرشار کی ہے۔ تو یہ آپ کی تینوں ہو جاتی ہیں، تو کیا بچتی ہے؟ جو حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے، جو کہ فورٹ ولیم کالج کے دوسرے سب سے مشہور ادیب ہوئے ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ طوطا کہانی جو آپ کی یہ ہے وہ اس کا صحیح وکلپ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہتے، دیکھیے سوال آ گیا، تو رجب علی بیگ سرور، نہال چند لاہوری، محمد حسین آزاد یا انشاءاللہ خائنسا؟ تو معلوم ہے کہ جو جو بات وہاں پر کرتے ہیں رجب علی بیگ سرور کی بات ہے یہاں پر، تو ایک اس سے اوپر کوشچن آیا تھا، بھول رہا ہوں، تو وہاں پر یہ نہال چند لاہوری جو تھے وہی تھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہی نہیں تھے۔ تو نہال چند لاہوری نے ایک ترجمہ کیا تھا گل وکابلی کا، جی یاد آ رہا، تو اس کا انہوں نے کیا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے 53 نمبر، مرزا سلامت علی کا تخلص کیا ہے؟ کیونکہ ایک آپ کا سوال ٹی جی ٹی میں جو ہے وہ تخلص سے آ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ تو مرزا سلامت علی انیس تھے، تخلص رکھتے تھے، ضمیر رکھتے تھے، دویر رکھتے تھے یا شوق رکھتے تھے؟ تو معلوم ہوگا کہ دویر کو ہی مرزا سلامت علی دویر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کا ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کا تعلق کہاں سے ہے؟ ویسے یہ نسیم دہلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے گلزار نسیم لکھی ہے جو کہ ان کی بہت اچھی مشہور مثنوی ہوئی ہے، تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ دہلی کی ہے، بنارس کا ہے، رامپور سے ہے یا لکھنؤ دوستان سے؟ تو یہ بھی جو ہے وہ کس شہر سے تھے؟ لکھنؤ سے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا دویر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مطلب جو مرزا دویر ہیں ان کا تعلق کس صنف سے تھا؟ تو یہاں پر آپ کا مرثیہ فورٹ ولیم کالج کے جو اتنے بھی سوالات آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک یا دو سوال جو ہے آپ کے ضرور آتے ہیں، چاہے وہ آپ ٹی جی ٹی کا دیکھ لیجئے، چاہے ابھی آپ کا پی جی ٹی کا ہے، پی جی ٹی کا دیکھ لیجئے۔ تو ایک طریقے سے یہ جو آپ کا آج ویڈیو ہے یہ ایک طریقے سے مرثیہ کہنے کا مطلب ہے یہ آپ کا مرثیہ ٹاپک اور آپ کا فورٹ ولیم
दोनों बहुत अच्छी तरीके से आपके तैयार हो रहे हैं। तो मिर्ज़ा दबीर का ताल्लुक़ किस सिंध से था? तो इनका जो है वो मरसिया से ताल्लुक़ था। अगला सवाल है, फ़ारसी किताब गुलबकावली का तर्जुमा देखिए। आ गया सवाल, अभी मैं ऊपर कह रहा था, मैं समझा था दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया है इसको। कोई भी आया होगा पेपर उसमें दिया होगा इसको। तो फ़ारसी किताब गुलबकावली का तर्जुमा उर्दू में किसने किया था, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है। और इसमें मीर शेर अली अफसोस और निहाल चंद लाहौरी में, क्योंकि ये तो ऑप्शन कट जाते हैं, तो सभी को मालूम है, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो तर्जुमा किया था वो उर्दू में, गुलबकावली का तर्जुमा उर्दू में किया था वो निहाल चंद लाहौरी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फिर एक मरसिया से ही आ गया है। खा खा के ओस और भी सब्ज हरा हुआ, था मोतियों से दामने सेहरा भरा हुआ। तो यहाँ पर एक इशार उन्होंने पूछ लिया है, क्योंकि एक इशार भी कभी कभी पूछते हैं। 300-400 इशार तो पीजीटी में पूछ लेते हैं, इस बार नहीं पूछा है। इससे पहले का आप पेपर देखेंगे उसमें इशार तो 8 तक पूछे गए हैं। जो जीआईसी का हुआ था उसको देखा, उसमें कई इशार ही पूछे हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये जो है वो मिर्ज़ा दबीर का है, मीर खलीक का है, मीर अनीस का है, या मीर ज़मीर का है। तो ये जो है वो सही जवाब है इसका, मीर अनीस का है। अगला सवाल देखिए, पूरा मरसिया मैंने बताया वही टॉपिक है। मीर अनीस के वालिद हैं वज़ीर, नसीर, मीर ज़मीर या मीर खलीक। तो यहाँ पर आपका जो है वो आ जाता है मीर अनीस के वालिद कौन है? मीर खलीक, जो कि इनके उस्ताद भी थे। अब यहाँ आप लोग सोचेंगे कि टीजीटी में जो है वो सिलेबस में तो मरसिया का जो है कोई शोरा दिया नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ देखिए उर्दू सनाफ नज़्म नस्र का जो दे दिया है, उसमें गज़ल, कसीदा, नज़्म, मसनवी, मरसिया। तो जब ये चीज़ इन्होंने लिख दी है तो ये ज़रूरी नहीं कि सिन्फ के बारे में पूछें, ये आपसे किसी राइटर के बारे में पूछ सकते हैं, कोई इशार भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस नहीं है। आप पुराने पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, देखो 2001 से कोशिश करूंगा, मिल जाते हैं तो मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो उसमें देखेंगे कि देखो कहाँ से क्या पूछा है। पैदाइश और वफ़ात भी बहुत पूछी गई है, तो उस पर भी आप अपना जो है वो तैयारी देख लीजिए। मैं एक दो सॉल्व पेपर अभी 9 का मैंने अपलोड किया है था, बाकी एक जो 2001 से भी पेपर हुए थे कोशिश करूँगा, अगर मिल जाएंगे तो आपको पेपर होने से पहले ही सॉल्व करा देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब की विलादत कब हुई थी? तो 1797 अकबराबाद, 1794 मेरठ, 1798 रामपुर, तो 1795 दिल्ली। आप लोग ढूंढ रहे होंगे आगरा, क्या ढूंढ रहे होंगे? आगरा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो अकबराबाद है इसी को आगरा कहते हैं। बाकी आपको 1797 में कहीं 1796 दिया होता है, लेकिन अगर 1796 और 97 दोनों दिए हैं, अगर 96 और 97 दोनों दिए हैं तो आप 97 को क्लियर करेंगे। अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। नासुख का शुमार आब हयात में किस दौर के शोरा में होता है? पहले दौर में, दूसरे दौर में, पाँचवें दौर में, चौथे दौर में या पहले दौर में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये जो है नासुख है वो पाँचवें दौर के शोरा हैं। रात काफ़ी है इसलिए आवाज़ थोड़ी हल्की होगी, क्योंकि आपके लिए तैयार करना है तो वक्त मिला नहीं, इसलिए रात में इस वक्त मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा तेज़ बोलना मुश्किल पड़ रहा है। तो अपना थोड़ा हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मजाज का पूरा नाम क्या है? इसरारुल हक है, मईन हसन है, इमाम बख्श है या महिउद्दीन है? तो ये मईन हसन ये तो जज्बी हो गए, महिउद्दीन कहते हैं, सहन में नहीं आ रहा, बता दूंगा, इमाम बख्श नासिक हो गए, इसरारुल हक मजाज। तो इसका मजाज का पूरा नाम क्या होगा, आ जाएगा इसरारुल हक मजाज। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता रहे हैं कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अमानतुल्लाह हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं या मुल्ला वजही हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो अमानतुल्लाह शैदा हैं। अगला सवाल है, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ कौन रखता है? मोमिन हैं, ज़ौक़ हैं, दर्द हैं या तसद्दुक़ हुसैन शौक़ हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों जो हैं वो दिल्ली से रखते हैं,
مرزا تصدق حسین شوق جو ہیں وہ آپ کا دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دبستان دہلی سے تعلق کون رکھتا ہے؟ عاطش ہیں، ناسخ ہیں، نسیم ہیں یا ذوق ہیں؟ اس میں سے سوال آتے رہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ذوق صاحب۔ اگلا سوال ہے میر انیس کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ ابھی پوچھا گیا ہے امتحان میں، فیض آباد، رامپور، دہلی، لاہور۔ تو جو میر انیس کی پیدائش ہوئی ہے وہ فیض آباد میں ہوئی ہے، اور مرزا دبیر کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے، خیال رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، سودا نے کس صنف کو معراج کمال پر پہنچایا؟ مثنبی کو، قصیدہ کو، مرثیہ کو یا رباعی کو؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ قصیدہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی تصنیف ہے فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی یا فسانہ ایجاد یا نثر بے نظیر؟ تو یہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے کہ فسانہ عجائب، رانی کیت کہانی، فسانہ ایجاد یہ فورٹ ولیم کی تصنیف نہیں ہے، جبکہ نثر بے نظیر جو ہے وہ آپ کی جو ہے فورٹ ولیم کالج کی ترجمہ کی ہوئی تصنیف ہے۔ ایک بات خیال رکھیے گا، زیادہ تر فورٹ ولیم کالج میں ترجمہ ہی ہوئے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے مومن کا تعلق آب حیات کے کس دور میں شعراء سے ہے؟ پہلا دور ہے، دوسرا دور ہے، تیسرا دور ہے یا پانچواں دور ہے؟ تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مومن جو ہے وہ پانچویں دور کے شعراء میں ان کی گنتی ہوتی ہے، اور آپ کو بتانا چاہوں گا جب 1880 میں یہ آب حیات لکھی گئی تھی محمد حسین آزاد کے ذریعے، تو تب مومن کو جو پہلا 1880 میں اس کا ایک شائع ہوا تھا، یہ کتاب شائع ہوئی تھی، تو اس میں پوچھ لیتے ہیں کس شاعر کو شامل نہیں کیا گیا تھا؟ تو مومن کو جو ہے وہ پہلے ایڈیشن میں شامل نہیں کیا گیا تھا، یہ دھیان رکھیے گا۔ مومن کو جو ہے وہ پہلے ایڈیشن میں نہیں شامل کیا گیا تھا، ان کو جو ہے بعد کے ایڈیشن میں، دوسرے ایڈیشن میں شامل کیا گیا تھا، اور پانچویں دور میں ان کو رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے 69 نمبر، مثنوی گلزار نسیم کس کی شاعری ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم، میر حسن تصدق حسین شوق یا میر تقی میر؟ تو اس کا جو ہے وہ صحیح جواب کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم۔ اگلا یہ دیکھیے ایک آ گیا ہے، طائر ہوا میں مست ہرن سبز زار ہے، جنگل کے شیر گونج رہے کچھ کچھ آ رہے۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اگر کسی صاحب کو معلوم ہے تو ضرور لکھیے گا، کیونکہ وقت نہ ہونے پر اس کو میں چیک نہیں کر پایا کہ کہاں پر ہے، تو اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا گیا تھا؟ 1870، 1868، 1864 یا 1872؟ تو رسالہ تہذیب الاخلاق تو معلوم ہے کس کا ہے، سر سید کا ہے۔ یہ کب جاری ہوا تھا؟ 1870 میں۔ کہاں سے جاری ہوا تھا؟ کلکتہ سے۔ اگلا سوال ہے حالی کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1912، 1914، 1910 یا 1915؟ تو الطاف حسین کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1800، تو ان کی پیدائش ہوئی تھی آپ کو بتانا چاہوں گا 1837 میں، اور جو وفات ان کی ہوئی تھی وہ 1914 میں ہوئی تھی پانی پت۔ ان کی پانی پت، تو ان کی پیدائش اور وفات دونوں ایک ہی جگہ ہوئی تھیں۔ اگلا سوال ہے میر امن کس ادارے سے وابستہ تھے؟ جامعہ عثمانیہ، آگرہ کالج، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج؟ تو میر امن جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے شبلی نعمانی کی ولادت کب ہوئی تھی؟ دیکھو پیدائش اور وفات کا بھی دھیان رکھیے گا، ٹی جی ٹی میں جو ہے کئی بار پوچھا جاتا ہے اور اس میں جو ہے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ایک بار اپنا اس کو بھی تیار کر لیجیے گا، جو امپورٹنٹ یا سلیبس کے اکارڈنگ آپ کے جو ہے رائٹ وہ دیے ہوئے ہیں ادیب، ان کے بارے میں پڑھ لیجیے گا۔ شبلی نعمانی کی ولادت 1845، 1850 یا 1855 یا 1857؟ تو ان کی ولادت جو ہوئی تھی، ان کی پیدائش ہوئی تھی وہ 1857 میں
हुई थी। सिर्फ तनकीद से ताल्लुक़ किस तसनीफ़ का है? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी, बाग़ व बहार, बाग़ उर्दू या फ़साने जाब। बाग़ व बहार और फ़साने दास्तानें हैं। बाग़ उर्दू गुलिस्तां का तर्जुमा है। और जो मुक़द्दमा शेर व शायरी है ये पहली तनकीदी किताब है जो हाली ने लिखी थी 1893 में। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है 76 नंबर, बाग़ व बहार का ताल्लुक़ क्या किससे है? नावल है, दास्तान है, अफसाना है या ड्रामा है? तो इसका जवाब मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगला सवाल है, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता रहे अब्दुल हलीम शरर, असदुल्लाह खां गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद या रतन नाशार? ये सवाल जो है वो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद थे वो अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता रहे थे। अगला सवाल है, मजरूह सुल्तानपुरी की विलादत कब हुई थी? 1916, 1915 या 1920 या 1918? तो बताना चाहूँगा इनकी नवंबर 1919 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर 1919 नहीं दिया है तो यहाँ पर 1920 देंगे क्योंकि किसी किसी किताब में 1920 भी दी है। अगर 1919 होता तो आप उसको ही करते। अगला सवाल है, मीर अनीस का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? मरसिया, गज़ल, मसनबी, कसीदा? तो इनका मीर अनीस का ताल्लुक़ जो है वो मरसिया से है। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता कौन है? लल्लू लाल जी, तो मैंने अभी बताया था कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज से हैं। मुल्ला वजही का नहीं है। फोर्ट मीर अमन जो है ये भी जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हैं, लेकिन ज़काउल्लाह हैं वो अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे। अगला सवाल पूछा गया है, मंजिल किसके अफसानों का मजमुआ है? सरदार जाफरी, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह गेदी या सज्जाद ज़हीर? तो मंजिल जो है वो सरदार जाफरी का पहला अफसानवी मजमुआ है जिसमें देहाती लड़कियों को के अफसाने शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर व मारूफ किताब का नाम क्या है? रानी केत की कहानी, बाग़ व बहार, फसाने अजायब या सबरस? तो ये तो सबको मालूम होगा, कई बार पढ़ा चुका हूँ कि 1802 में हुई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर मारूफ किताब मीर अमन की बाग़ व बहार है। तो ये था हमारा 10 नंबर का वीडियो। आप देख रहे होंगे कि ये 82 क्वेश्चन थे जिनको मैंने बताया। कुछ सवाल जो है वो नहीं आए, एक दो सवाल की जानकारी नहीं थी, वो मैंने आप लोगों से ही के ऊपर डाल दिया कि आप लोग अपना देख लीजिएगा। बहुत से साथी देख कर भी बताते हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो में एक दिया था। तो मैं बिना देखे कोई भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस, क्योंकि इशार कितने भी तैयार हों आप उसका जो है अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा हो सकता है। इसलिए जब मुझे तस्दीक हो जाती है, मैं चेक कर लेता हूँ, जांच लेता हूँ, उसके बाद ही उसका देता हूँ। नहीं तो मुझे आपसे ही बता देता हूँ कि मुझे इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी किताबें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं नज़र में आता है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसको आप जो है लाइक करके बताएं, और आगे अगर आप लोग टीजीटी के पेपर सॉल्व करने की चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टीजीटी के जो पुराने पेपर, ओल्ड पेपर हैं, उनको सॉल्व कराया जाए। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।